بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگان محترم دعا فرمائے کہ حق تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے کچھ ایسی باتیں کہلوا دے جو میرے اور آپ سب کے حق میں مفید اور کارگر ثابت ہو۔ کہی سنی باتوں پر اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ نکاح اور شادی اللہ تعالی کے انعامات میں سے ایک بہت بڑا انعام ہے۔ یہ یقینی کہیے کہ جنتی چیز ہے، اس کا سلسلہ جنت سے چلا ہے اور یہ دنیا میں چل رہا ہے اور واپس جنت میں منتقل ہو جائے گا۔ نکاح کا سلسلہ، شادی کا سلسلہ تو جنت میں بھی باقی اور قائم اور دائم رہے گا۔ نکاح کا تعلق جہاں معاملات کے ساتھ ہے وہیں عبادات میں سے بھی ہے۔ جس طرح دوسرے عبادتوں کی فضیلت بیان فرمائی گئی، اسی طرح قرآن اور سنت میں، قرآن اور حدیث میں نکاح کے فضائل اور مسائل دونوں کو بیان کیا گیا ہے۔ صرف نکاح کے فضائل کو ہی بیان نہیں کیا گیا بلکہ نکاح کے رشتے میں منسلک ہونے والے میاں بیوی ازدواجی زندگی کیسے گزارے، ایک ایک بات کے اوپر قرآن اور حدیث میں اس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ نکاح ایک ایسی محبوب اور پسندیدہ چیز ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اربع من سنن المرسلین، چار چیزیں ایسی ہیں جس کو تمام نبیوں نے اختیار کیا ہے۔ ایک ہے مسواک، دوسرا ہے عطر اور خوشبو، اور تیسری چیز ہے شرم اور حیا، اور چوتھی چیز جو ہے وہ نکاح۔ تمام نبیوں نے نکاح کیا ہے سوائے دو نبیوں کے،
ایک تو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جن کے لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا ہے۔ جب دنیا میں دجال آئے گا اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں اتریں گے، تشریف لائیں گے اور دجال کو قتل کریں گے۔ پھر آپ کا نکاح بھی ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ اور دوسرے پیغمبر ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ بنایا ہی ایسا تھا، ان کی طبیعت ہی تھی اس قسم کی بنائی تھی کہ ان کو نکاح کی ضرورت نہیں تھی۔ قرآن ان کے متعلق کہتا ہے سیدا وحصورا ونبیا من الصالحین، تو تمام نبیوں کی محبوب اور پسندیدہ چیز رہی ہے نکاح۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی طرف خصوصیت کے ساتھ نسبت فرماتے ہوئے نکاح کو فرما النکاح من سنتی، نکاح میری سنت اور میرا طریقہ ہے۔ نکاح کرنے پر آپ نے فضیلت بھی بیان فرمائی، بلکہ کچھ لوگوں نے جب نکاح نہ کرنے کا ارادہ کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو ان کو بلا کر تنبیہ کی کہ تم لوگ نکاح نہ کر کے متقی بننا چاہتے ہو، بتاؤ سب سے بڑا متقی کون ہے؟ صحابہ نے جواب دیا کہ آپ امام المتقین ہیں، سید المتقین ہیں، تمام متقیوں کے آپ سردار ہیں، تمام متقیوں کے امام ہیں، تقویٰ تو آپ پر ختم ہوتا ہے۔ کہا جب میں متقی ہوں اور متقیوں کا سردار ہوں تو سن لو، میں نکاح کرتا ہوں، نکاح میری سنت ہے۔ فَمَن لَّمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جس نے میری سنت پر عمل نہیں کیا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ کہیں فرمایا فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوانی میں بھی اور پھر اپنے بڑھاپے کے عالم میں بھی نکاح فرمائے۔ دوسرے جتنے نکاح ہیں، پہلا نکاح تو جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہوا ہے 25 سال کی عمر میں، باقی دوسرے نکاح جو ہے وہ 50 سال کے بعد ہو رہے ہیں، 10 سال کے عرصے میں۔ آپ نے دونوں عمر میں عمر کے ہر حصے میں نکاح فرما کر امت کو فضیلت بیان فرمائی، نکاح کا طریقہ بتلایا، نکاح کے احکام اور مسائل کو جہاں زبان سے ارشاد فرمائے وہاں آپ نے اپنی زبان سے اپنے عمل سے بھی اس کو ثابت کیا۔ خیر، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نکاح کے باب میں فرماتے ہیں ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونتاً، جتنا کم خرچ کیا جائے، جتنا سادگی کے ساتھ کیا جائے، اتنا وہ نکاح انجام کے اعتبار سے خیر اور برکت والا ہوتا۔ عام طور پر شادی اور نکاح میں سب کو راضی کیا جاتا ہے، اللہ کی رضامندی کا خیال نہیں کیا جاتا۔ گھر کے ایک ایک فرد کو راضی کرنے کی فکر کی جاتی ہے، لیکن اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضامندی کا کوئی لحاظ نہیں کیا جاتا۔ کہتے ہیں کہ یہ ناک جو ہے برادری کے اندر کیسے باقی رہے اس کی تو ضرور فکر ہوتی ہے، لیکن اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کی دھجیاں اڑا کر یا اس کا مذاق اڑا کر یا اس کو پامال کر کے اسلام کے ساتھ بڑا کھلواڑ کیا جاتا ہے، بڑی بے ادبی اور بڑی گستاخی کی جاتی ہے۔
حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خطبات میں ایک واقعہ بیان فرمایا کہ ایک شہر کے مالدار آدمی نے بڑی شادی کی اور یہ سوچا کہ میں اپنی بیٹی کو جہیز میں اتنا سامان دوں گا کہ لوگ واہ واہ کریں گے، لوگ تعریف کریں گے۔ اس نے سامان خوب دیا، بارات آ گئی۔ اب جب بارات جانے لگی تو یہ پہلے جیسے روڈ ابھی جو ہے ویسے تو تھے نہیں اس زمانے کے روڈ، ڈولی میں بٹھایا ہوا دلہن کو، سواری ادھر سے ادھر ہونے لگی، ایسا ڈر لگا گر جائے گی۔ ایک راستہ ایسا بھی آیا کہ جہاں چلنے کی بھی گویا ہمت، کسی کی چلنے کی بھی سکت نہیں۔ تو اب آدھے راستے میں نکل چکے، ادھر لڑکی کا باپ گھر سے نکل کر جھاڑیوں میں جا کر چھپ کر بیٹھ گیا تاکہ لوگ جائیں گے، میری تعریف کریں گے، واہ واہ کریں گے، خوشی ہوگی مجھے۔ یہ نکل کر چھپ کر بیٹھا ہے کہ ابھی بارات گزرے گی دلہن کو لے کر تو یہ لوگ تعریف کریں گے۔ اب یہ بیچارہ تو بیٹھا ہوا تھا، وہاں جو راستہ جو خراب تھا وہیں اتفاق سے بیٹھا۔ اب راستہ خراب ہے، جا نہیں سکتے، تو کسی نے کہا کہ راستے کو کھود کر ہموار کر دیا جائے، برابر کر دیا جائے۔ اب ایسی جگہ پر ہے نہ کدان نہ پاوڑا نہ راستہ، کیسے کریں گے برابر؟ برحال کہا کہ لڑکی کے باپ کا دعویٰ تھا کہ جہیز میں سب کچھ دے رکھا ہے، کدال اور پھاوڑا بھی تلاش کرو، مل جائے گا کھودنے کا سامان۔ اب جو تلاش کیا، جہیز چھان مارا لیکن کچھ بھی نہ ملا۔ اب یہ دینے کی چیز تو تھی نہیں جہیز میں، لیکن اس کا دعویٰ تھا کہ سب چیز دیے، کچھ باقی نہیں رکھا۔ اب جو دیکھا کچھ نہ ملا تو کہنے والوں کو موقع مل گیا کہ بڑی باتیں کرتا تھا کہ سب کچھ دیا ہے، کوئی باقی نہیں رکھا، اتنا کنجوس ہے کہ کدال اور پھاوڑا تو نہیں دے سکا۔ تو جس ناک کو باقی رکھنے کے لیے کیا تھا، ایک ہی وار نے اس کی ناک کو ختم کر دیا۔ تو کس کس کی ناک کو باقی رکھیں گے، کس کس کو راضی کیا جائے گا؟ اس لیے کہا اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خیال کیا جائے تو رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان میں ہے لوگوں کے دل۔ اللہ تبارک و تعالی سب کے دلوں کو گویا پھر خوش کر دیں گے اور مطمئن کر دیں گے اگر قرآن اور سنت پر عمل کیا گیا تو۔ برحال نکاح جتنا سادگی کے ساتھ کیا جائے اتنا ہی وہ انجام کے اعتبار سے خیر اور برکت والا ہوتا ہے۔ بڑی بابرکت مجلس ہے، اس موقع پر دو تین باتیں کہہ کر اپنی باتوں کو ختم کر دوں۔ قرآن کریم نے، میں نے جو آیت پاک پڑھی اس میں فرمایا کہ عورتیں اپنے مردوں کے لیے لباس ہے اور مرد اپنی عورتوں کے لیے لباس ہے۔ قرآن کریم کا انداز بیان بڑا نرالا اور بڑا پیارا۔ میاں بیوی دونوں کو ایک دوسرے کے لیے لباس کہا۔ لباس سے کیوں تعبیر کیا؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ آدمی جب لباس پہن لیتا ہے تو اندر کے عیب چھپ جاتے ہیں۔ لباس جو ہوتا ہے نا وہ عیب کو چھپانے والا ہوتا ہے۔ کہا گیا میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے حق میں ایسے ہی ہونا چاہیے کہ دونوں ایک دوسرے کے عیب کو چھپانے والے، دونوں ایک دوسرے کے عیب کو اجاگر کرنے والے نہ ہوں۔ اور گھر کے بڑوں کو چاہیے کہ یہ عیب جو غلطی سے کوئی پاک نہیں ہے، انسان غلطی ہے، اتنا پاور اور اتنی سمجھ ان کو دی جائے، اتنا علم اتنا دیا جائے کہ دونوں اپنی غلطی پر متنبہ ہو کر یا دونوں آپس میں بیٹھ کر اپنے مسئلے کو سالو کر لیں۔ بڑوں تک بات جانے ابھی نہیں دینا چاہیے، ورنہ بڑوں کا مزاج بھی بڑا عجیب ہوتا ہے دونوں طرف سے۔ لڑکی کی طرف سے یہ ہوتا ہے اس کے باپ کا اور گھر والوں کا کہ کوئی بھی بات ہو، تیرا باپ مر نہیں گیا، آدھی رات کو تو گویا آ سکتے ہو یہاں پر، چلے آنا۔ ادھر لڑکے کے باپ کا مزاج یہ، بیٹا برداشت کرنے کی ضرورت نہیں، ہم زندہ ہیں، ہمارے پاس لے آؤ۔ میرا کئی مرتبہ ایسے جھگڑوں میں بیٹھنا ہوا
تو میاں بیوی ملنا بھی چاہتے ہیں، وہ دونوں معاف بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن بڑوں کی ناک کا مسئلہ آتا ہے، بڑوں کی ناک کا مسئلہ ہو گیا، کوئی کیا کہے گا، یہ ہوگا، نہیں ہم یہ کروا کریں گے۔ وہ جوان ہے، سمجھدار ہے، پڑھے لکھے ہیں، وہ ملنا چاہتے ہیں، باتوں کو، مسئلے کو حل کر دیا جائے، ان دونوں کو بٹھا دو، وہ اپنی غلطیوں کو تسلیم کر لے، الٹی سیدھی اگلی پچھلی نکال کر باتوں کو ختم کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ عام طور پر یہی دیکھا گیا، کئی مرتبہ ایسے معاملات میں بیٹھنے کی نوبت آئی، اسی انجام کو پہنچے کہ بڑے جتنا بات کو کھینچتے ہیں وہ جوانوں اتنا نہیں کھینچتے، وہ تو ملنا چاہتے، سمجھانے پر سمجھ جاتے ہیں، جتنے بڑے ہوتے ہیں اتنی عقل بھی سٹھی آ جاتی ہے تو معاملے کو دفع کرتے ہیں۔ اس لیے کہا کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس ہے، لباس پہننے پر آدمی کے جیسے عیب چھپ جاتے ہیں، میاں بیوی بھی عیب چھپانے والے ہوں، بات بات پر پکڑ کرنے والے نہ ہو۔ ذرا سوچیں، اگر لڑکا اور دلہا میاں اگر اس کو عیب نظر آتے دلہن کے اور لڑکی کے، تو خود بھی تو سوچے کہ میں بھی تو انسان ہوں، فرشتہ نہیں ہوں، مجھ میں بھی غلطی ہے، اگر میری غلطیوں پر انگلی رکھی جائے گی تو میری غلطیوں کے بھی ایک انبار تیار ہے۔ ہر آدمی اپنے آپ کو پاک بتلانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور لباس، دوسری بات یہ ہے کہ آدمی لباس خوبصورتی کے لیے پہنتا ہے، جیسے آج شادی ہے، نکاح ہے، سب نئے نئے کپڑے پہن کر آئے، کپڑے تو روزانہ پہنتے، لیکن آج ذرا اچھے ہی اور پہن لیے تاکہ خوبصورتی بڑھ جائے، عزت بڑھ جائے۔ تو دلہا میاں اور دلہن دونوں کو ہونی چاہیے، دونوں ایک دوسرے کی عزت کو بڑھائے، عزت کو گھٹانے والے نہ ہو، قرآن یہ کہہ رہا۔ آخری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے، استوصوا بالنساء خیرا، او دلہا میاں، ہم تم کو تاکید کے ساتھ نصیحت کرتے ہیں کہ اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، بہتر معاملہ کیا جائے۔ اب بہتر معاملہ، حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے ہے، عجیب بات فرماتے ہیں کہ شادی کو 50 سال سے قریب ہو گئے، لیکن بیگم سے کبھی اونچی آواز میں لہجہ بدل کر بات نہیں کی۔ کتنی بڑی کرامت کے علاوہ یہ، 50 سال ہوئے، آدھی صدی گزر گئی، لیکن کبھی اس طریقے سے اونچی آواز سے بات نہیں کی۔ شاید ہم کو پوچھا جائے تو ہم بھی ایسا ہی کہیں گے کہ اللہ میرا بھی یہ حال ہے، لیکن معاملہ الٹا ہے کہ آواز نکلتی نہیں ہے، وہاں تو آواز نکلتی اور نکلنے دیتی نہیں ہے، وہ اس لیے آواز بند ہے، نہیں، وہاں جب بیگم صاحبہ سے پوچھا، اماں صاحبہ سے پوچھا کہ حضرت یہ کہتے ہیں کہ میں نے اتنے سال ہو گئے کبھی اپنی بیوی سے لہجہ بدل کر بات نہیں کی، کہا الحمدللہ حضرت نے کبھی لہجہ بدل کر بات نہیں کی، لیکن میں نے بھی تو موقع نہیں دیا ہے، میں نے بھی موقع نہیں دیا، اشارہ پا کر اور وقت تک کا خیال کر کے کام کے رد دیتی ہوں، تو پھر کائے کا غصہ ہو جائے گا، کائے کے غصے میں۔ حضرت نے ایک مثال بہت اچھی دی کہ دیکھو اللہ کے نبی نصیحت کرتے ہیں تاکید کے ساتھ کیا کہ اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ کون ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کہا کہ جس پر دنیا کے سارے عہدے اور ساری وردیاں قربان ہو جائے۔ حضرت نے ایک مثال دے کر سمجھایا کہ جس وقت دلہا میاں لڑکی کو لینے کے لیے آئے اور لے کر جا رہے ہیں، اس وقت ایک صاحب کونے میں کھڑے تھے، بلایا اور کہا مجھے پہچانتے ہو؟ کہا نہیں۔ کہا میں آپ کی ہونے والی بیوی کا ماموں یا چچا، قریب کا رشتہ دار۔ کہا اچھا، بہت اچھا ماموں صاحب۔ کہا بیٹا سن لو، میں جو ہوں نا، میری نوکری اور ملازمت اور جاب جو میرا عہدہ ہے وہ پولیس کا ہے، میں پولیس میں ہوں، خیال کرنا میری بھانجی یا بھتیجی کو تکلیف نہ پہنچے۔ کہا اس کے ہوش اڑ جائیں گے کہ وہ میرا ماموں سسرا یا چچا سسرا جو ہے وہ پولیس عہدے میں ہے، کچھ بھی گڑبڑ کروں گا تو سلاخوں کے پیچھے جانا پڑے گا، وردی جب بھی کوئی معاملہ آ جائے گا وردی کا خیال آ جائے گا،
تو ایک آدمی اپنا عہدہ بتلاتا ہے تو دلہا میاں پوری زندگی اس وردی اور اس عہدے کا خیال کرتا ہے. یہاں تو جس پر ساری وردیاں قربان ہو جائے، سارے عہدے قربان ہو جائے، وہ ذات جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ یاد دلا رہے. تو کتنا ایک مسلمان کو خیال ہونا چاہیے. قرآن نے سمتول قائم رکھا، برابری قائم رکھی. آخری بات، ہاں عورت کو بھی کہا، جہاں مردوں کو تاکید کی وہ عورت کو بھی کہا، ایما امرأۃ ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنہ او کما قال علیہ السلام، کہ کوئی عورت اس حال میں موت آتی ہے اس کی کہ مرتے وقت اس کا شوہر اس سے راضی تھا، سیدھی جنت میں داخل. اللہ تبارک و تعالی اس نکاح کو خوب مبارک فرمائے، نیک صالح اولاد کا ذریعہ بنائے، دونوں خاندان میں اللہ تعالی مودت محبت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.